کچی پیاز کچا، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دونوں میں بھی شفا ہے، شفا۔ ہاں کچا لہسن کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوتا، آپ کا بی پی کنٹرول ہوتا، آپ کا شوگر کنٹرول ہوتا، آپ کا آنکھ اچھی رہتی، آپ کا جگر اچھا رہتا، آپ کے پھیپھڑے اچھے رہتے۔ کچا لہسن کھاؤ، ایک لہسن کی کوشش یہ کھاؤ تو زیادہ خطرہ ہے 5-6 کھا دیں گے جا کے۔ ایک لہسن کی بوٹ منہ میں رکھ کے چبا لو، کچا تھوڑا زبان جلتی، تھوڑے مسوڑے جلتے، مگر وہ آپ کی صحت یابی کا راز ہے، وہ آپ کی۔ کچا لہسن شفا ہے، شفا۔ کچی پیاز شفا ہے۔ یہ دونوں آئٹم ڈالے تک ہمارے گھر میں سالن تیار نہیں ہوتا۔ دن میں 3 مرتبہ تم یہ آئٹموں کے سالن بنا کے کھا کے زندگی گزار رہے ہو۔ حلال ہے، حلال، اس کے بغیر ہمارا کھانا تیار نہیں ہوتا۔ ویسی چیز جو حلال ہے، شفا ہے، برکت ہے، رحمت ہے، ویسی چیز کو کچی، اگر پیاز کچا لہسن کھائے تو مسجد میں مت آؤ جب تک کہ تم کلی نہ کر لو، دانت نہ مانج لو، تب تک مسجد میں نہیں آنا پڑے۔ پوچھا گیا کیوں؟ یہ تو حلال ہے نا؟ تو جواب ملا اس لیے یہ چیز جو ہے حلال تو ہے مگر اس کی ایک بو ہے، بو، لہسن کی بو ہے، پیاز کی ایک بو ہے، حالانکہ اپنے کو محسوس نہیں ہوتی ہو، مگر اس کی جو بو ہے وہ فرشتوں کو محسوس ہوتی۔ مسجد کے رہنے والے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، اسی لیے اگر کھائے تو مسواک کر کے یا کلی کر کے یا دانت مانج کے آؤ مسجد۔ حلال چیزوں کی بو سے مسجد میں فرشتوں کو تکلیف ہوتی، پھر یہ گٹکے کھا کے منہ سے سڑی بدبو لے کے جمعہ پڑھنے جا رہی، عصر پڑھنے جا رہی، عشاء پڑھنے جا رہی، مغرب پڑھنے جا رہی، سگریٹوں کی بدبو، زردوں کی بدبو، گٹکوں کی بدبو، سوچو فرشتوں کی تکلیف کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک بات سن لو مسلمانوں، تم اگر 4 سگریٹ پی رہے سمجھو دن میں 4، تمہارا بیٹا 4 ڈبی پیتا، بے شک بے شک، تمہارا بیٹا 4 ڈبی پیتا، تم گھر میں بیوی کو مارے سمجھو، تمہارا بیٹا باہر نکل کے پورے محلے والوں کو مارو۔ کئی کو ایسا کرنا نہیں ہے، بابا یہی سکھایا میرے کو، کیا کروں پوچھتا۔ تم اگر گھر میں بیٹھ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ننگے ناچ گانے دیکھے، انہیں پورے محلے کے بچوں کو لے کے ننگے ناچ گانے دیکھتا۔ اس لیے یہ چیزیں کر کے اپنی اولاد کو برباد مت کرو، اپنی نسلوں کو برباد مت کرو۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، تعلیم سکھاؤ۔ اجی ہم دیکھ رہے نا آزو بازو میں، دیکھو ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو میں، ایک مثال، آپ کے پورے کرناٹک کے اندر جتنے کلکٹرز ہیں کیوں نے 95% کلکٹرز نان مسلم ہیں، 95% ججز نان مسلم ہیں، 95% ہائر وکیل، بڑے بڑے جو وکیل ہیں ہائیسٹ کوالٹی کے، ہائیسٹ لیول کے جو وکیل ہیں پورے نان مسلم ہیں، جتنے بڑے بڑے انسپیکٹرز ہیں پورے نان مسلم ہیں۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ جتنے پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں، بڑے بڑے جو اسکولز ہیں آپ دیکھو پورے غیروں کے نان مسلم ہیں۔ مسلمان کہاں ہیں؟ ترکاری کی منڈی، آٹو، بیٹھو بھائی 5 روپے 5 روپے بیٹھو، 5 روپے، کرانہ اسٹور، کرانہ اسٹور، چھوٹی کرانہ اسٹور، پان کا ڈبہ میاں بھائی کا، لوری میاں بھائی کی، کار ڈرائیور میاں بھائی، ٹھیلا منڈیاں میاں بھائی، رکشہ میاں بھائی۔ کہاں گئے مسلمانوں؟ کون ہو؟ کہاں چلے گئے ہو یار؟ کیا چلے گئے یار؟ کتنا رسوا ہو گئے، کتنا ذلیل و خوار ہو گئے، کتنا نیچے گر گئے یار۔ ایک دور تھا، ہائے 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 ہائے، تاج محل ہم نے بنایا تھا، اللہ۔ ایک دور تھا، قطب مینار ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، اللہ۔ ایک دور تھا،
چار مینار جیسی کلاکاری خدا کی قسم کسی کے باپ نے نہیں، میاں بھائیوں نے پیش کی۔ ہندوستان کی عزت و عظمت کا جھنڈا جس لال قلعے پہ لہرایا جاتا ہے، سن لو مسلمانوں، وہ لال قلعہ ہم نے بنایا ہے۔ مسلمان ہمارے اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، اپنی جو ہے کلاکاریوں کی، اپنی آرکیٹیکچر کی ایک صلاحیت کی اور اپنی عزت کی، اپنی شان کے ایسے ایسے نمونے دنیا کے اندر چھوڑ دیے۔ 400 سال، 500 سال، 700 سال ہو گئے، آج تک ان کے میناروں کنگوروں کو بھی دھکا نہیں لگا۔ ایسی دنیا آباد کر کے میر عثمان علی خان صاحب گئے تو جاتے جاتے ہمارے لیے عثمانیہ یونیورسٹی چھوڑ کے گئے، یونیورسٹی چھوڑ۔ مگر آج ہم کہاں یونیورسٹی کے لائق رہے مسلمانوں؟ آج تو ہم کھیلا بنڈیوں کے لائق رہ گئے۔ ہمارا بچہ اگر 10th کلاس پڑھ لیا تو سمجھتا میرے اتنا پورا بہترین پورے رائچور کے اندر، پورے کرناٹک کے اندر کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ آج ان کے بچوں کو دیکھو، میں روز اب دیکھو، اب میں ہوں، میں اب رائچور سے اب میں نکلوں گا 1 بجے رات کو نکلوں گا، حیدرآباد میں پہنچوں گا 4 ساڑھے 4 بجے 5 بجے رات کو، فجر کی نماز سے پہلے 2 بجے۔ او ماشاءاللہ، آپ لوگ کی محبت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ بیزار کریں گے نا، اس لیے بڑا فیس بک والوں کو جانتے بول کے یہ آپ لوگ اپنے لوگ ہیں، یہ دل چلے اپن اور اپن بیڑا لے کے بیٹھے، آقا کی امت انشاءاللہ سنبھالیں گے، اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے آپ میرا ساتھ دیں گے آپ انشاءاللہ، اور مجھے کامل یقین ہے کل سے میرا کوئی بھائی زردہ نہیں کھائے گا۔ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنی آواز نکال رہا ہوں، اتنا آپ کے پیچھے، آپ یقین مانیے ہر دن جلسہ، ہر دن جلسہ۔ دسمبر میں 24 جلسے گیا، 24 جلسے، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں کوئی چندے والا مولانا نہیں، بزنس مین ہوں، بزنس مین، بہت بڑا بزنس مین ہوں، ایسا اللہ کی قسم صرف تقریروں میں اتنا ٹائم اس لیے دیتا ہوں تاکہ میرے آقا کی امت کو کچھ اچھی بات بتا سکے، اور مجھے یقین ہے وہ فیس بک والے چلے گئے، آپ میری بات پہ یقین کر لیں گے اور آپ میری بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد آپ گٹکا نہیں کھائیں گے، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں میں بھی 80 سال 90 سال تک رہنا، آپ بھی 80 90 تک رہنا، کسی کا جنازہ 45 میں نہیں اٹھنا، نہیں اٹھیں گا، نہیں کسی کی اولاد یتیم نہیں ہونا، ہونا بولو نہیں ہونا، سبحان اللہ۔ آج کے بعد گٹکا کون کون کھائیں گے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ۔ اور 2 بجے رات کے پورے شعور میں ہیں آپ لوگ۔ اچھا یہ چپ چپ نہیں اٹھائے؟ پکا نا؟ MLA صاحب دبا ہے۔ کوئی گٹکا نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا، اپنی خاطر نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر چھوڑے۔ آج کے بعد کوئی زردہ نہیں کھائے گا، اپنی خاطر نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنی بیگم کی خاطر تو چھوڑے گا۔ آج کے بعد کوئی سگریٹ نہیں پینا، اپنی خاطر نہیں تو نہیں، کم سے کم اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کی خاطر تو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، پکا وعدہ۔ تو اب دیکھو میں یہاں سے نکلا، اب جاتا ہوں، صبح حیدرآباد پہنچتا ہوں، پورا مہدی پٹنم کا بس اسٹاپ بھرا ہوا، ٹوری چوکی کے بس اسٹاپ بھرے ہوئے، ماسا ٹینک پہ بس اسٹاپ ہے بھرا ہوا ہے، لکڑی کا پور کا بس اسٹاپ بھرا ہوا ہے، افضل گنج کا بس اسٹاپ بھرا، کون معلوم لوگ بڈھے خوشت لوگا نہیں، جوان بچے 21 سال 22 سال 18 سال 20 سال 25 سال 23 سال 19 سال بچے بچیاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے مجھے اتنی صبح کہاں جا رہے ہیں اللہ، اور ان کے واسطے بسیں چلائی جا رہی صبح کہاں جا رہے ہیں بچے؟
بولے صاحب ان لوگ انسٹیٹیوٹ کو جا رہے ہیں، ان لوگ ٹیوشن کو جا رہے ہیں، ان لوگ کالج کو جا رہے ہیں، ان لوگ یونیورسٹی کو جا رہے ہیں. روزانہ صبح 4 بجے اٹھ کے ان کے بچے محنت کر رہے بھائی. اب ان گاڑی روک کے بیٹے کہاں جا رہے ہیں؟ بولے سر میں انسٹیٹیوٹ کو جا رہا ہوں. کیا کر رہے بیٹے انسٹیٹیوٹ میں؟ بولے میں IAS کی ٹریننگ لے رہا ہوں، IPS کی ٹریننگ لے رہا ہوں، صاحب میں MSET کی تیاری کر رہا ہوں، صاحب میں جو ہے نیٹ کی تیاری کر رہا ہوں، صاحب میرا ڈگری چل رہا ہے، میں MSc کر رہا ہوں، میں پوسٹ گریجویشن کر رہا ہوں، صاحب میں یہ کر رہا ہوں، صاحب میں B.Ed کر رہا ہوں، صاحب میں یہ کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ اپنے رائچور کو دیکھ لو بھائی، ایک بڑے کالج کے پاس آپ چلے جاؤ، پورے کالج کے اندر جو ہے جتنے بچے ہائیسٹ رینک اور ہائیسٹ مارکس لے کے آئے، وہ بچوں کی پوری تصویر کالج والے بڑے فخر سے لگاتے. کہیں کو لگاتے نیکسٹ ایئر ایڈمیشن نہ ملنا بول کے. ہمارے اسکول میں 200 بچے 10 پاس کرے اور 100 بچے نیٹ میں کامیاب ہوئے، 100 بچے MSET میں کامیاب ہوئے. ہمارے پاس سے دیکھو بچے ڈاکٹرز نکل رہے ہیں، انجینئر نکل رہے ہیں. 10th کا یہ رزلٹ ہے. بلکہ میں وہ یونیورسٹی وہ کالج کے سامنے کھڑ کے میں دیکھنے لگا اس میں میاں بھائی کتنے مسلمان کتنے. 200 فوٹوز لگائی گئی، بمشکل 5 مسلمان، صرف 5 مسلمان. یہ حالت ہو گئی صاحب ہماری. اب آپ بول رہے اللہ ہمارے اوپر رحم کر، ہمارے اوپر یہ ظالم حکومت مسلط ہو گئی، ان کے عذاب سے بچا. نہیں بچ سکتے صاحب، نہیں بچ سکتے آپ. یہ عذاب یہ صرف ہماری نااہلیوں، ہماری غلطیوں، ہماری شرارتوں، ہماری مکاریوں، ہماری ضلالتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. مت کرو مسلمانوں، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف آؤ، نمازوں کی طرف آؤ مسلمانوں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، کالی رات میں اتنی جو ہے رات میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، سن لو مسلمانوں. رات کے 2 بج رہے، اپنے بھائی احمد نقشبندی کی ایک بات اپنے دل کے کورے کاغذوں پہ لکھ لو. مسلمانوں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، غالب ہونا چاہتے ہو، سرفراز ہونا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو، دن میں 5 مرتبہ سچے وضو کر کے اللہ کے گھر میں آ کے اس کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہہ کے اس کو پکارو، وہ تمہیں ہر میدان میں کامیاب ہے. سبحان اللہ، وہ تم کو ہر میدان میں کامیاب ہے. بس اپنے گھر سے نکلو، اللہ کے گھر کو آؤ. ایک کام کرو، گناہوں کا راستہ چھوڑ دو میرے بھائی. بس کر دوں نے کچھ بول. یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہے نا، ان کو ایک بات بول دیتا ہوں. آئیں گے نا اللہ کی طرف؟ آئیں گے نا؟ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تسبیح جیب میں رکھو، تسبیح جیب میں رکھو. کیا رکھو بولا؟ زور سے بولا، زور سے بولا. یہ تسبیح یہ مسلمان کا سب سے سچا دوست ہے، سب سے سچا دوست، سب سے سچا دوست. یہ ایسا دوست ہے تم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ 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 کرو، یہ تمہارے درجات کو بلند کرا دے گا. تم اس کو پڑھتے رہو، یہ ہاتھ پھیرتے رہو، یہ تمہیں خدا کا دوست بنا دے گا. یہ ایسا دوست ہے مسلمانوں، تم نے اس کو چھوڑ دیا. آج تو تسبیح رکھنے میں شرم محسوس کر رہا ہے مسلمان، شرم. مریدوں کو پیر صاحب کو بھی شرم آ رہی. تسبیح پڑھائی میں تسبیح پڑھا تو کیا بولتے کہ لوگ کیا بولتے رہے، اولے تو پڑھ تسبیح، تو تسبیح پڑھا تو تیرا مرید تسبیح پڑھتا، تو خالی پلیتے لکھ رہا. سبحان اللہ. پڑھیں گے تسبیح انشاءاللہ، اس کو اپنا دوست بنائیں گے انشاءاللہ. یہ خدا کی قسم یہ میرا سب سے بہترین دوست ہے. جب میرا کوئی دوست میرے ساتھ نہیں رہتا، میں اکیلا رہتا نا، انہیں میرا دوست میرے ساتھ رہتا. انہیں ایئرپورٹوں پہ میرے ساتھ رہتا، پلینوں میں میرے ساتھ رہتا،
یہ میرے ٹرین میں میرے ساتھ رہتا، کار میں میرے ساتھ رہتا، یہ میرا عزیز دوست ہے، میں اس کو ایک بار یہاں سے لے کے یہاں تک درود کے ساتھ دوستی نبھا لیتا ہوں نا، خدا کی قسم میرا ایمان ہے، میرے مصطفیٰ کی نظر مجھ پہ پڑ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کل سے تسبیح رکھیں گے انشاءاللہ، کل سے جیب میں تسبیح، گٹکے کی پاکٹ نہیں، تسبیح انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ کل سے سگریٹ کی ڈبی دے جیب میں نہیں، تسبیح نہیں انشاءاللہ۔ جیب میں ہاتھ ڈالو، چابی ہاتھ کو لگی، لگتے کہ آپ ارے چابی گاڑی والا کیا چابی ہاتھ کو لگتے گی گاڑی آ رہا تھا نہیں، والیٹ ہاتھ کو ڈالا، 500 روپے کی نوٹ گھر میں رکھ دیا، والیٹ ہاتھ کو لگتے گی، 500 کی نوٹ یاد رکھ، ایسی جیب میں ہاتھ ڈالتے گی، تسبیح ہاتھ کو لگتے، اللہ یاد آتا، تسبیح ہاتھ کو لگتے، حضور سے بات نہیں کر سکے، بے چینی بے قراری اس قدر بڑھ گئی، روتے رہ گئے، حتیٰ کہ بے چینی بے قراری کی حالت میں اپنے سر کو دیواروں سے مارنے لگے، مسجد نبوی کی دیواروں میں، اور خون بہنے لگا، دیگر صحابہ اکرام نے دیکھا، وہ تو اپنی پارٹی کر لگا، پڑھا اصل بات کب ہے، لاسٹ کا فائنل سیشن بڑا مزے کا ہے، سن لے کے جاؤ، اصل بات کب ہے۔ اب آئی میری بہنوں کی بات، میری بہنوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، میری بہنیں آپ مجھے ایک بات بتا دیں، اپنے شوہر کو جنت میں دیکھنا چاہ رہے نہیں چاہ رہے؟ بہنوں کو پوچھا، بھائی صاحب جواب دے دیے، سبحان اللہ۔ میری بہنوں تم بتا دو اپنے شوہر کو تم جنت میں دیکھنا چاہ رہی کہ نہیں؟ ہر بیوی چاہے گی کہ میرا شوہر جنت میں چلا جائے، چاہے گی نا؟ تو پھر بیویوں کو بس ایک ہی کام کرنا جی، اما اگر تمہارا شوہر جنت پہ جانا بولے تو ایک کام کرنا، اپنے شوہر کو کبھی اس کے ماں باپ سے نہیں توڑنا۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں اللہ اکبر۔ کنیکشن اس بڑے سے جڑا ہوا ہوتا۔ اب ہمارے احمد پیر صاحب کا، امین پیر صاحب کا بڑا خیال ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ میری بہنوں، تم چاہتے ہو نا تمہارا شوہر جنت میں جائے، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تم سے، تم اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے نہیں توڑنا۔ تم اگر اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے توڑ دو گے نا، اس کے بعد انہیں 50 حج کریں گا، پوری زندگی نماز پڑھیں گا، پوری زندگی تمہاری خدمت کریں گا، تمہارے سونے میں سونا، تمہارے چاندی پہ چاندی، تمہارے کپڑوں پہ کپڑے ملا کے، تمہارے بچوں کو انجینئر ڈاکٹر بنا کے بھی انہیں جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو ماں باپ سے ٹوٹ گیا خلاص، انہیں جنت سے ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس بیٹے سے اس کا باپ راضی ہے، اس بندے سے اس کا رب راضی ہے، اور جس بیٹے سے اس کا باپ ناراض ہے، اس بندے سے اس کا رب ناراض ہے۔ اے بہنوں، تم اپنے شوہروں کو اپنی ساس سے مت توڑو، تم اپنی بہنوں کو جس جماعت سے جڑا ہوا ہے اس کا کنیکشن اس بڑے سے جڑا ہوا ہوتا۔ اب ہمارے احمد پیر صاحب کا، امین پیر صاحب کا بڑا خیال ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے صاحب؟ یہ سید گھرانے کے ان کے چہرے کو دیکھ کے ہم ادب نہیں کر رہے، ان کے خون کو دیکھ کے ادب کر رہے، کیونکہ ان کا کنیکشن رسول اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت
علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرمایا میرے پیارے موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں، میرے لاڈلے نبی ہیں، میرے کلیم ہیں آپ۔ اے موسیٰ اگر آپ جنت میں نہیں جائیں گے تو میرے پیارے کون جائے گا؟ میں نے جنت کس کے لیے بنایا؟ میرے پیارے، میرے لاڈلے پیغمبر، میرے کلیم، میں نے آپ لوگوں کے لیے بھی تو جنت بنایا ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جنت ہی رکھا، مگر اے اللہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ ذرا یہ بتا میرے ساتھ جنت میں کون جائے گا؟ حضرت موسیٰ یہ سوچ کے پوچھے حضرت آدم جائیں گے، حضرت ابراہیم جائیں گے، یا پیارے محمد کے ساتھ میں جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے موسیٰ آپ کے ساتھ ایک خصی جنت میں جائیں گا۔ خصی تو معلوم ہے نا، گوشت بیچنے والا۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان کر رہے ہیں، اللہ گوشت بیچنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ اے اللہ میں تیرا پیغمبر گوشت بیچنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ تو کہا ہاں موسیٰ ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ بولے اللہ تو اگر اس بات پہ راضی ہے تو تیری رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ اے پروردگار اب تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں، مگر میرے مولا اس کا ذرا مجھے بتا تو دے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، انہیں ہے کون آخر؟ تو اللہ تعالیٰ بتا فرمائے موسیٰ وہ فلاں فلاں جگہ پہ رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ تھوڑے دور سے اترے، نیچے آئے، دوسرے دن فجر کی نماز صبح کی نماز پڑھے اور پھر حضرت موسیٰ راستہ طے کرتے 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 شام کے قریب اس کے کوئی جنرل خسارہ امین پیر صاحب کا بڑا خیال ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، احترام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا خطرناک آدمی میرے ساتھ جنت میں دے گا؟ حضرت موسیٰ اس کے اندر زبان میں داخل ہوئے، داخل ہو کے جو ہے اس کو سلام کرے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کو پوچھا وعلیکم السلام آپ کون؟ بولے میں اللہ کا پیغمبر موسیٰ۔ جیسے ہی سنا پوری دکان ہلن بلن کر دیا، محبت میں سمائے نہیں جا رہا۔ عقیدت میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ چھوٹ کے کر کے بولا سرکار میرے گھر کو چلو، سرکار میرے گھر کو چلو۔ حضرت موسیٰ کو گھر لے آیا۔ حضرت موسیٰ سوچ رہے رستہ بھر سوچتے رہے اس میں ایسی کیا چیز ہے جو یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ سوچتے رہے گئے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ہاتھ پکڑے ہیں تو اس کے ہاتھ کی چمڑی نکل رہی، اتنی بوڑھی نحیف کمزور عورت۔ حضرت موسیٰ کو پانی پلایا، کہا بات سرکارہ بیٹے طرف بٹھایا، وہ بوڑھی عورت کے پاس گیا، ایسے بول بیٹھا۔ حضرت موسیٰ پوچھے کون ہے؟ بولے سرکار یہ میری ماں۔ اللہ حضرت موسیٰ نے نہیں کچھ اور معاملہ ہے، دیکھتے ہیں اور معاملہ کیا ہے۔ تو پھر اٹھا کے لے گیا۔ وہ ماں بیچاری اٹھ نہیں سکتی تھی، ضرورت کو جا نہیں سکتی تھی، پوری غلاظت گندگی سب کپڑوں میں کر لی، لے گیا حمام میں بٹھایا، ماں کے کپڑے اتارا، نہلا کے دھلا کے صاف پیارے کپڑے پہنا کے لا کے ماں کو لٹا دیا۔ پھر اس کے بعد گیا، جا کے کھانا نہ پکایا، کرا لایا، لا کے حضرت موسیٰ کو پہلے نکالا، اللہ کے پیغمبر کو کھلایا۔ اس کے بعد کیا کرا، وہ کھانا لے کے خود نہیں کھایا، ماں کے خرید گیا۔ موٹے موٹے نوالے ماں کے منہ میں جائے تو حلق میں پھنس کے مر جائیں گی۔ وہ نوالے، وہ گرینڈر کا دور بھی نہیں، نوالا منہ میں لیا، لے کے چبا چبا کے پہلے اپنے منہ میں اس کو لکوڈ بنایا، گرائنڈنگ کرا، پھر وہ لکوڈ نکال کے ماں کے منہ میں ڈالا۔ حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھے، آنکھ بھرائی حضرت موسیٰ نے، بولے اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی ماں سے۔ پھر خیال آیا اسی وجہ سے جنت میں میرے ساتھ جا رہا ہوں۔ پھر کہا نہیں ایسا تو ہزاروں بچے کرتے ہیں، ہزاروں جانا چاہیے تھا، یہی کیوں جا رہا ہے؟ سنو میری ماں،
اگر تمہاری ساس تمہارے گھر میں نہیں ہے نا، میری گزارش ہے تم سے، تم مجھے اپنا بھائی سمجھ کے آئے نا، میں تمہارا بھائی تم سے گزارش کر رہا ہوں، کل تمہارا شوہر نہیں جائے گا تمہاری ماں کے پاس، تم جائیں گے اپنی ساس کے پاس، جا کے ان کو پیر پڑ کے گھر میں واپس لا لو۔ اللہ کی لعنت ایسی اولاد پر جو یہ بانٹ لے گی، ایک مہینہ بڑے بھائی تم رکھ لو، امی ابا کو ایک مہینہ میں رکھ لیتا ہوں، ایک مہینہ اور رکھ لینا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسی اولاد پر، اللہ کی لعنت، دوزخی ہے یہ اولاد جو اپنے ماں باپ کو بانٹ لے رہے، اپنی ماں کو دوا نہیں دلاتا، ماں کو کپڑے نہیں پہناتا، ماں کو خیریت تک نہیں پوچھتا، بدبخت آتا ادھر سے آتا ادھر سے نکل جاتا، ماں کے پاس تک نہیں بیٹھتا۔ اللہ کی لعنت ہو ایسی اولاد پر۔ اپنی ماں کے قریب بیٹھو، اس کے پیروں کرے بیٹھو، اس سے مذاق کرو، سیریس بات نہ کرو، امی میں زمین خریدنے ایسے پیسے لوں گا، ایسے جوڑوں کے ساتھ کر لے پورے گا، اماں کے ساتھ مذاق کر، ہنسا اپنی ماں کو، ہنسا ہنسا جیسا میں تم کو ہنسا رہا ہوں، تم اپنی امی کو ہنسا کر جا کے، پھر اس کے بعد اپنی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اپنی ماں کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھو، اللہ تمہیں ایک حج کا ثواب عطا کرے۔ ماں سے فرینڈ بن کے رہنا، دوست بن کے رہنا اماں کے ساتھ، اماں کو چومتے رہنا، اماں کے پیر پڑتے رہنا، اماں کو گلے لگا دیتے رہنا، اماں سے ہنسی مذاق کرنا، سیریس باتیں نہیں کرنا، ٹینشن نہ دینا اماں کو، پوری ایک مہینے کی دوا لا کے دے دینا اماں کو، نلی متنا نہیں ان کی۔ تاج نالائق اولاد ایسی بھی ہے، اپنے لیے بیڈروم بنا لیے، تینوں بھائی ہیں، تینوں بیڈروم تین بنا لی گئے، اماں باپ کیسے کون بناتے رہے، اماں باپ کو ہال میں ڈال کے رکھ دیے، وہ بیچارے کوئی راز کی بات تک نہیں کر سک رہے، ہال میں پڑے ہوئے، ادھر باپ پڑا ہوا ادھر بیٹھ ڈال کے اماں قریب تک سو بھی نہیں سک رہے، ان کا بیڈ الگ ان کا بیڈ الگ کر کے رکھ دیے۔ میں دیکھا تو گھروں کی اسٹوریاں بول رہا ہوں آپ کو، ایسی اولاد کو جنت میں جگہ نہیں ملتی، تم ہاتھ اٹھا دیے جنت میں جا کر، ماں باپ کے ساتھ اتنی بدسلوکی کرنے والی اولاد جنت میں نہیں جاتی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل جا کے لائیے آپ اپنی ساس کو اپنے گھر میں، جس کسی کی ساس بھی اپنے گھر سے چلے گئی، آپ لانا، آپ بولنا امی میں خدمت کروں گی آپ کی، اگرچہ کہ میری بہنوں تم جو بہو یا بیٹھی ہوئی ہے، یہ بہو کے اوپر ساس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے، مگر جو بہو اپنی ساس کی خدمت کر لیں گی، سن لو اللہ کی قسم، وہ بہو اللہ کے فضل سے جنت میں داخلہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں اگر تم کسی جنتی عورت کی صورت دیکھنا چاہتے ہو نا، اس بہو کی صورت دیکھ لو جو اپنی ساس کی خدمت کر رہی ہے۔ تم اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو بھی بولو، نقشبندی صاحب کا بیان سنا، احمد نقشبندی پیج ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر احمد نقشبندی آفیشیل پیج، اس پہ یہ بیان ہے، کل اپنی بیٹیوں کو سناؤ، اپنی بہنوں کو سناؤ گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے لگے کیا کر رہا ہے، اتنی محبت اپنی ماں سے کر رہا ہے، لکوڈ بنا کے کھانا کھلا رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اجازت ہے میں جاتا ہوں، بولے نہیں سرکار آپ نہیں جانا، سرکار رات کا وقت ہے، جنگل کا راستہ ہے، درندے پھرتے رہتے، سرکار آپ آرام کر لیجیے، صبح ہوتے چلے جائیے، آرام کر لیجیے، ضد کرا۔ حضرت موسیٰ سو گئے اس کے گھر میں، رات اٹھے عبادت کے لیے، حضرت موسیٰ اللہ کی عبادت کرنے رات کی تاریکی میں اندھیرے میں اٹھے تو کیا دیکھ رہے ہیں، وہ ماں، اس کے بالکل باریک ہونے سے کچھ آواز آ رہی ہے، وہ ڈل رہے، جوان بیٹا ماں کے پیروں میں سو رہا، ماں کے ہونٹ ڈھل رہے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا شاید یہ پانی مانگ رہی ہے، شربت مانگ رہی ہے، دوا مانگ رہی ہے، شاید کوئی طلب کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ قریب گئے، آواز نہیں آ رہی ہے، اپنے کانوں کو اس کے ہونٹوں کے قریب لے گئے، وہ ماں کہہ رہی ہے پانی نہیں مانگ رہی تھی، کھانا نہیں مانگ رہی تھی، دوا نہیں مانگ رہی تھی، اپنے رب سے کہہ رہی تھی اللہ
میرا جوان بیٹا میری خدمت کی خاطر اب تک شادی نہیں کر لیا، اس کو یہ خیال ہے کہ شادی کر لے گا تو میری خدمت سے محروم ہو جائے گا، اس لیے اللہ میرا بیٹا میرا خدمت گزار ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خیال کرتا ہے، میرا لحاظ رکھتا ہے۔ مولا ایک دکھیاری کمزور ماں کی دعا ہے، جب میرے بیٹے کا تو حشر کرے گا تو میرے بیٹے کو تیرے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ جنت میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ سنا میری بہنوں، ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہے کہ ایک گناہگار کو پیغمبر کے ساتھ جنت میں جگہ دلا دیتی ہے، ایک گناہگار کو جنت میں پیغمبروں کے ساتھ بھجا دیتی ہے۔ ماں کی دعا میں یہ تاثیر ہے۔ اپنے ماں سے رشتہ کمزور مت کرو مسلمانوں، ماں سے محبت کرو، پیار کرو، عقیدت رکھو، ادب کرو، احترام کرو، اللہ کی بندگی، رسول اللہ کی غلامی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول پر زندگی گزارو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔